بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 26واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو فوجی مہم تھی، اس کے بعد قریش کے سامنے دو راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی صلح کا، امن کا معاہدہ کریں، یا یہ کہ پھر مسلمانوں پر بھرپور طریقے سے حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی قوت کا خاتمہ کر دیں۔ تو انہوں نے بدقسمتی سے دوسرا راستہ اپنایا اور پورا سال وہ جنگ کی تیاری کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قافلہ جو غزوہ بدر کا موجب بنا تھا، سبب بنا تھا اور بچ کے نکل کے مکہ پہنچ گیا تھا، اس قافلے میں جو ساز و سامان تھا وہ بھی انہوں نے اس جنگ میں استعمال کیا، جنگ کی تیاری میں استعمال کیا، اور پھر مکہ کے شاعروں کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے جو قریش کے ذیلی قبائل تھے ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے ان میں جنگ کے جذبات ابھاریں، انتقام کے، بدلہ لینے کے جذبات ابھاریں، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا جو 3000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اور پھر ذرائع نقل و حمل کے لیے انہوں نے 3000 اونٹ اکٹھے کیے، اور تیز رفتار اور اچانک حملے کے لیے انہوں نے 200 گھڑ سوار تیار کیے، اور اسی طرح اپنے دفاع کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو سردار تھے یا امیر لوگ تھے جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے 700 جنگی لباس جسے ہم زرہ کہتے ہیں ان کا انتظام کیا۔ ساتھ میں انہوں نے خواتین کو بھی شامل کیا، 15-20 خواتین بھی انہوں نے ساتھ لیں تاکہ وہ جو جنگجو تھے ان میں غیرت کو جگائیں، اور جو ان میں اگر بھاگ کر واپس آئیں تو انہیں واپس نہ آنے دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو بھی مکہ میں ہی تھے، مسلمان وہ ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کشی کی خبر دی، قریش کی جو فوج تھی اس فوج کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع ہو جائے۔ قریش کا جو یہ لشکر ہے یہ مدینہ پہنچتا ہے اور مدینہ کا چکر لگاتے ہوئے احد کے قریب پڑاؤ ڈالتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم دفاعی جنگ لڑیں، مدینہ کے اندر رہ کے جنگ لڑیں، یا مدینہ سے باہر نکلیں اور جس طرح غزوہ بدر لڑی گئی کھلے میدان میں ایسے جنگ کی جائے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب بھی آتا ہے۔ اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں ایک سوراخ ہے، اور تیسری چیز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ میں، ایک جنگی لباس میں اپنا ہاتھ داخل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی خود ہی تعبیر فرماتے ہیں کہ جو گائے ذبح ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کرام میں بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے، اور تلوار میں جو سوراخ ہے اس کی تعبیر آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اہل بیت میں سے ایک قریبی شخص شہید ہوگا، اور وہ جو زرہ ہے جنگی لباس جس میں آپ نے ہاتھ داخل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ زرہ جو ہے یہ مدینہ ہے، بذات خود مدینہ شہر ہے، اور
اسی خواب کی تعبیر کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے یہ دیتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاعی جنگ لڑنی چاہیے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ کی گلیوں میں مقابلہ کریں، جنگ لڑیں، اور خواتین جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں اور چھتوں سے وہ تیروں کی اور پتھروں کی بارش کریں دشمن پر۔ منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے کی بھرپور تائید کرتا ہے، اور اس تائید کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی پالیسی ہے اور صلاحیت ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ جنگ میں شامل نہ ہو اور کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس جنگ میں، غزوہ احد میں بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ اس منافق کو یا منافقوں کے سردار کو بے نقاب کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رائے صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد، خاص طور پر وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں قریش کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنا چاہیے اور اپنی بہادری کے جوہر جو ہم غزوہ بدر میں نہیں دکھا سکے اب دکھانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ساتھ جا کے کھلے میدان میں لڑنا چاہیے۔ صحابہ کی اکثریت کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو آپ اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور جہاد کا جو جذبہ ہے وہ جگاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تاکہ جنگی لباس پہنیں۔ اس دوران انصار کے دو سردار ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، وہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی رائے چھوڑ کر آپ لوگوں کی رائے مانیں، اور یہ مناسب بات نہیں ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ کرام بھی دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے۔ تو جب آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تو صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی رائے نہ مان کر غلطی کی ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے کریں، اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے اندر رہ کر ہم دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں، یعنی جس طرح آپ کی منشا ہو ویسے کریں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن لے اور پھر بغیر جنگ کیے اس لباس کو اتار دے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ تو یہ یعنی فائنل یہی ہو جاتا ہے طے کہ مسلمان مدینہ سے باہر نکلیں گے اور قریش کے ساتھ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو لے کر نکلتے ہیں مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا 3 دستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دستہ جو ہے مہاجرین کا ہے، اس دستے کی قیادت آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور پھر انصار کو بھی مزید 2 دستوں میں تقسیم کرتے ہیں، قبیلہ اوس کا دستہ ہے اور قبیلہ خزرج کا۔ قبیلہ اوس کا جو دستہ ہے وہ حضرت اسید بن حضیر کی قیادت میں ہے، اور قبیلہ خزرج کا جو دستہ ہے وہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے قیادت میں ہے۔ پوری فوج کی تعداد 1000 پر مشتمل ہے، اور اس میں صرف 100 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جنگی لباس ہے، اور پوری فوج میں کوئی گھڑ سوار موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کو لے کر آبادی سے باہر نکلتے ہیں تو پوری فوج کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ چند صحابہ ایسے ہیں جو ابھی کم عمر ہیں، کم سن ہیں، انہیں آپ واپس کر دیتے ہیں۔ جن صحابہ کو آپ واپس کرتے ہیں ان میں حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور چند صحابہ اور بھی ہیں۔ 2 نوجوان صحابہ ایسے ہیں جنہیں کم سنی کے باوجود اجازت مل جاتی ہے۔ ان میں ایک ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بہت اچھے تیر انداز ہیں، اس لیے انہیں اجازت مل جاتی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب جب دیکھتے ہیں کہ رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی ہے تو اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، میری سفارش کریں کہ مجھے بھی اجازت مل جائے اور میں بھی اس مبارک غزوہ میں، غزوہ احد میں شامل ہو جاؤں۔ تو ان کے والد جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ تو سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں رافع بن خدیج سے زیادہ طاقتور ہوں اور آپ نے انہیں اجازت دی ہے، اور جبکہ میں زیادہ طاقتور ہوں، میں انہیں کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے رافع بن خدیج سے کشتی کرو۔ تو حضرت سمرہ بن جندب رافع بن خدیج سے کشتی کرتے ہیں اور کشتی میں انہیں ہرا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ میں جذبہ جہاد کتنے عروج پر تھا۔ اگلی صبح جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، منافقین کا سردار، یہ عین وقت پہ دھوکہ دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں سمیت، جن کی تعداد 300 ہے، انہیں لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس سے مسلمانوں میں پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان آستین کے سام بھی موجود تھے، اور یہ جو شخص ہے اس کی حقیقت کھل کے مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر متعین فرماتے ہیں، اور یہ تاکید کرتے ہیں کہ جنگ کی کوئی بھی صورتحال ہو، ہم فتح یاب ہو رہے ہوں یا شکست کھا رہے ہوں، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ آپ نے یہاں سے قریش کے اگر گھڑ سوار آئیں تو انہیں اپنے تیروں سے روکنا ہے۔ صحیح بخاری میں بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور دشمن کو کچل کے رکھ دیا ہے، تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے، غزوہ احد، 7 شوال سن 3 ہجری میں لڑی جاتی ہے، اور اس غزوہ میں کیا کیا ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔